ریاست کی عظمت کی علامت پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے گردوپیش موجود اہم سرکاری عمارات تک مظاہرین کی رسائی کو ناممکن بنایا جانا سب سے اہم قدم تھا تاکہ وطن عزیز کا وقار سربلند اور ریاست کی رٹ قائم رہے۔ تمام شب اسلام آباد پولیس بطور احسن اپنے فرائض سر انجام دیتی رہی اور محدود وسائل، نفری کی کمی، مظاہرین کے پتھراؤ، جلاؤ گھیراؤ کے باوجود مظاہرین کو ریڈ زون سے دور رکھنے، ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے میں کامیاب رہی اور کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا اور نہ ہی ایک گولی فائر ہوئی۔ ٹیئر گیس ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو سی ایس گیس بھی کہا جاتا ہے۔ سی ایس کا جو اس کا مخفف ہے، یہ بیسیکلی جو دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کو مینوفیکچر کیا تھا 1928 کے اندر، ایک کا نام کارسن تھا اور دوسرے کا نام اسٹاٹن تھا۔ یہ ان دونوں کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا، اس وجہ سے سی ایس گیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے 2-کلوروبینزائل میلونونائٹرائل، اور یہ بیسیکلی اٹ سیلف ایک پاؤڈر یا کرسٹلائن فارم کے اندر ہوتی ہے، یہ وولٹائل نہیں ہوتی، لیکن جب اسے ڈائی کلورو میتھین کے اندر اسے ڈیزولو کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے ان ٹیئر گیس شیلز، تو یہ پھر وولٹائل ہوتی ہے، یہ گیس کی فارم میں آ جاتی ہے۔ بیسیکلی اس کے اوپر جو مختلف باتیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں کہ یہ بڑی ٹاکسک ہوتی ہے اور اس سے ڈیتھس کاز ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اٹ سیلف جو ہے اس کا پرپز صرف اور صرف کراؤڈ کا ڈسپرسل ہے، اور یہ انٹرنیشنلی لا انفورسمنٹ سے یوز کرتی ہے۔ ہم نے بھی یہ فارن کنٹریز سے امپورٹ کی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے، بہت سارے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایز سچ اس کے لیتھل ایفیکٹس نہیں ہے ان نارمل سرکمسٹانسز، لیکن دیر آر اے فیو ایکسیپشنز۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر بند کمرے کے اندر لوگ ٹریپڈ ہیں اور اس کے اندر بہت ساری گیس جو ہے وہ تھرو کی گئی ہے، تو اس کیس کے اندر یہ فیٹل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے جن کو پہلے سے ہی ریسپریٹری ایشوز ہے، ایستما ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے، یا پھر کوئی اور ان کو ہارٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہیں یا کوئی اور اس طرح کی میڈیکل کمپلیکیشنز ہیں، ان کے لیے یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک ہیلدی ایڈلٹ ہے اس کے لیے یہ کسی بھی سرکمسٹانس کے اندر اس طرح سے ڈیڈلی یا فیٹل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں کہ یہ ایکسپائرڈ جو ہے شیلز اگر یوز کیے جائیں تو اس سے یہ مطلب لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسپائری ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کیمیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بیکاز جب تک آپ ایک شیل لیتے ہیں اس کے اندر یہ کیمیکلز آلریڈی اویلیبل ہے، جب تک کوئی اس میں تھرڈ کیمیکل انٹروڈیوس نہیں ہوتا یا کسی اور پروسیس میں سے نہیں گزرتا کیمیکلی، تو وہ کسی تھرڈ سبسٹنس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ جو ہم بات کرتے ہیں ایکسپائری کی، وہ بات ہے اس کی ایفیکیسی کی۔ ہمارے پاس دو قسم کے شیلز ہیں، ایک 75 میٹرز اور ایک 150 میٹرز۔ جو ایکسپائری ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ شیلز جو ہیں، مثال کے طور پہ اگر نارمل سرکمسٹانسز کے اندر 100 میں سے 90 یا 95 شیلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آفٹر 4 ایئرز یا 5 ایئرز جو بھی اس کا ایکسپائری ڈیٹ اس کے اوپر لکھی ہے، اس کے بعد کم شیلز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب وہ نمبر 60 پہ آ جائے گا شیلز کا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی تھرڈ کیمیکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیڈلی ہو جاتا ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے اس کے بارے میں۔ سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے لمحہ بلمحہ صورتحال کی مانیٹرنگ کو حد الامکان یقینی بنایا اور 26 مئی 2022 کو صبح ریڈ زون کی جانب پیش قدمی نہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر دیا۔ 25 مئی کو جب یہ لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ ایک سیریس چیلنج تھا اسلام آباد پولیس کے لیے۔ ہماری جو اس میں مین آبجیکٹیو تھا، ہمارا جو حکمت عملی کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی کیجولٹی عوام کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پولیس کی کوئی کیجولٹی ہو، کوئی اموات ہوں۔ یہ وہ آبجیکٹیو تھا جو ہم نے اچیو کرنا تھا، اور ہم نے مجمع کو ڈی چوک پہ پہنچنے سے روکنا تھا۔ یہ جو 2 آبجیکٹیوز تھے، 2 مقاصد تھے، یہ ہماری حکمت عملی کو ڈیفائن کر رہے تھے۔ It was a tough day. The challenge was huge. 24 hours لگاتار اسلام آباد پولیس بغیر شفٹ کے انہوں نے کام کیا، اور دن اور رات لگاتار 25 مئی کو
جب یہ لانگ مارچ اناؤنس ہوا تو صرف 2 دن پہلے ہی سینئر لیڈرشپ کی یہاں پہ اسلام آباد پولیس میں پوسٹنگ ہوئی. تو ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ نمبر آف پولیس اسٹیشنز کیسے ہیں, آفیسرز کیسے ہیں, ان کا کیا ٹیلنٹ ہے, ان کی اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں, ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, اور وہ ان کی جو لیڈرشپ کا ماڈل ہے وہ کیا ہے. اور ہمیں اس چیز کا بالکل وہ پتہ نہیں تھا. اس ویکیوم کے اندر ہم نے آپریٹ کیا اور اسلام آباد پولیس نے بہت سکسیسفلی جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کیے. نہ ہی ہم نے اس مجمع کو ڈی چوک پہ پہنچنے دیا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی ہلاکت یا کیجولٹی عوام کی سائڈ پہ یا پولیس سائڈ پہ ہوئی. چند لوگ زخمی ہوئے پولیس سائڈ کے اوپر بھی, اور چند لوگ عوام کے سائڈ پہ زخمی ہوئے, معمولی زخمی, بروزز, اور ان کو خراشیں آئیں اور ان کو فرسٹ ایڈ کے بعد پم سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے لیسنس تھے جو ہم نے لرن کیے, اور منیمم یوز آف فورس کو ہم نے اس دن ڈیفائن کیا تھا. لاٹھی چارج پولیس نے نہیں کیا تھا. پولیس نے ایک بھی ربڑ بلٹ, یہ جو نارمل ایکسیپٹیبل مینز ہیں عوام کو ڈسپرس کرنے کے, یہ پوری دنیا میں, مہذب دنیا میں بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں, مگر وہ بھی ہم نے اوائڈ کیے کہ ہم یہ نہیں, ایک تو ہم ایکسیسو فورس یوز نہیں کرنا چاہتے تھے, دوسرا ہم ایکسیسو فورس یوز کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آنا چاہتے تھے. لوگ پھر بعد میں ایلیگیشن رکھتے ہیں پولیس کے اوپر کہ یہ دیکھیں یہ تو 12 بور کی بندوق سے یہ فائر کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے اندر ربڑ بلٹ ہے. اس وجہ سے ہم نے ربڑ بلٹ کو بھی رول آؤٹ کر دیا تھا اور ربڑ بلٹ یوز نہیں کی تھی. اس سب کے باوجود ود دا منیمم یوز آف فورس ہم نے اپنے جو آبجیکٹیو تھے وہ اچیو کیے تھے. اس مثالی حکمت عملی کے باعث وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ ڈی چوک میں اسلام آباد پولیس کے افسران سے ملاقات کی اور بہترین ڈیوٹی کو سراہا. اس دوران اپنے فرائض کو تندہی سے سر انجام دینے والے افسران کے لیے پولیس اعزازات کی نامزدگی بھی بھیجی گئی.